बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, बदस्तूर गुमगू की कैफियत, बदस्तूर बहरानी कैफियत, और न सियासी बहरान ख़त्म हुआ, न आइनी बहरान ख़त्म हुआ, न अदालती बहरान ख़त्म हुआ और न ही मुआशी बहरान ख़त्म होने को आ रहा है, बल्कि मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि दो साबिक़ वफाक़ी वज़राए ख़ज़ाना ये खबरदार कर चुके हैं कि अगर हमने IMF प्रोग्राम ना लिया और हमें अगर IMF प्रोग्राम ना मिला तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं और हफीज़ पाशा साहब भी कह रहे हैं। दोनों की तरफ से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं इसहाक डार साहब पे और मौजूदा हुकूमत पे कि उन्होंने पिछले तकरीबन 8 माह जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा मुअस्सर ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होती और मुआशी बहरान का खात्मा होता। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी इकॉनमी की वो श्रीलंका से भी बदतर है। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान से भी हमारी मुआशी सूरत हाल, हमारी मईशत बदतर हो चुकी है और श्रीलंका के रुपए के मुकाबले में हमारा रुपया गिर चुका है और हमारा डॉलर जो है इस वक्त, हमारा डॉलर कितने रुपयों का आ रहा है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त 312 रुपए का डॉलर है। सरकारी रेट, इंटरबैंक रेट 287-86 रुपए, 286, 287, जबकि जो ओपन मार्केट का रेट है वो 310, 312, 315 रुपए तक। और इसके बारे में मजीद खदशात का इजहार किया जा रहा है। क्योस पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हालात बहुत ही खराब तर। इसके साथ साथ एक और मसला हुआ है और वो है ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे नाराज़ हैं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। पाकिस्तान से तो नहीं, हुकूमत पाकिस्तान से, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से नाराज़ हैं। और वो इसलिए नाराज़ हैं कि रजीम चेंज के बाद वो बदस्तूर नाराज़ी तो चल ही रही है, उसमें तशद्दुद भी है, गुस्सा भी है और काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। और इब्रारुल हक साहब ने पार्टी छोड़ी और वो लंदन पहुँचे और उनके साथ मिसबिहेव किया गया और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई पार्टी छोड़ के जाए। और इमरान खान साहब जो कि इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, इम्तहान का वक्त है और ऐसे में जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो नाकाबिले माफ़ी, वो कहते हैं जी जुर्म है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहरहाल इब्रारुल हक साहब के साथ काफ़ी ज़्यादती की गई। मैं तो यही ज़ाती तौर पर कहूँगा कि हर किसी को हक है अपने फैसले करने का, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खा वो इब्रारुल हक साहब हैं या कोई और है, पार्टी छोड़ना, ज्वाइन करना उनका इख्तियार है, उनकी मर्जी है। आप बड़े महज़ब अंदाज में हमें उसका जवाब देना चाहिए और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो सिचुएशन इस वक्त चल रही है। डॉलर का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं है। सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लगता यही है कि पहली प्रायोरिटी जो है इस वक्त रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती मशीनरी की, रियासती इदारों की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे कुचलना है और इमरान खान साहब को माइनस कैसे करना है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तगोदो की जा रही है, लेकिन इस वक्त तक फैसला, वो कहते हैं जी फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नहीं है और इमरान खान साहब की जमात भी अगले इलेक्शन में विक्ट्री स्टैंड पे नहीं खड़ी होगी। ये फैसला हो चुका है। अब इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए तगोदो की जा रही है, दिन रात मेहनत की जा रही है और तमाम वसाइल, तमाम आला दिमाग जो है वो एक जमा है और उस फैसले पे अमल करने की, क्योंकि फैसला पहले कर लिया गया है। ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दूर दूर तक ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी मकबूलियत का आलम ये है कि लिबर्टी चौक में जो यौम तकबीर पे जलसा करना था उसके लिए दूर दराज से बसें भरकर आईं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो वही लोग थे जो बसों में आए, जो मुकामी आबादी है वो कोई नहीं आया। ये है इस वक्त की सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन बज़िद हैं, मरीम साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब भी बज़िद हैं कि जनाब हमें हर सूरत में लाया जाए, जो एग्रीमेंट हुआ उसको अमल दरामद उस पर होना चाहिए, लेकिन वो अमल पजीर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि किस हद तक कितनी धांधली की जा सकती है कि आप 70% को तब्दील कर दें। 70% को अगर आपने तब्दील करना है तो कैसे करेंगे? कम अज़ कम भी आपको 40% रिड्यूस करना पड़ेगा, धांधली करनी पड़ेगी। 40%
تک دھاندلی کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ نتائج تبدیل ہوں گے، ادروائز یہ نتائج تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال بڑے لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے بڑے ذہن ہیں، بڑے بڑے پولیٹیکل گرو ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کام کر لیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ پاکستان تحریک عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف زبان پارک دوبارہ سے کھل گیا ہے، آباد ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور وکلا خاص طور پہ آ جا رہے ہیں، اور وکلا جوائن کر رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں، اور وکلا ایک نئی فورس کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا دست و بازو بنیں گے، کیونکہ باقی جو پچھلے والے تھے ان کے تو لسٹیں تیار اور ان کی گرفتاریاں، چھاپے ابھی تک پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں اور چھاپے، کیونکہ کوئی بھی ایکٹیو رکن پاکستان تحریک انصاف کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں رہنے دینا، جس کو پروجیکٹ کو نام دیا گیا کرش پی ٹی آئی اور کرش عمران خان۔ تو اسی میں 9 مئی کے بعد، کیونکہ 9 مئی کی ابھی تک نہیں ہوئی، تحقیقات نہیں ہوئی ابھی تک، جوڈیشل کمیشن بنایا جانا تھا، اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، اقوام متحدہ کی طرف سے مطالبہ آ چکا ہے، لیکن خاموشی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اور 2 فیزز میں احتساب عدالت کے جج نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب نے کچھ لوگوں کو حوالے کرنے کا حکم دیا ہے کمانڈنٹ افسر کے، تاکہ ان کو ملٹری عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں ان کو سزائیں سنائی جا سکیں۔ بہرحال اس دوران 9 مئی کے بعد یہ پہلی دفعہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب منظر عام پہ آئے ہیں، اور 9 مئی کے بعد ان کی یہ پہلی تقریر تھی جو کہ انہوں نے کی پبلک میں آ کے۔ اس سے پہلے یوم تقریر میں شہداء بنایا گیا، لیکن اس میں کوئی تقریر نہیں رکھی تھی، اس میں جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے خاص طور پہ بلایا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کا اکٹھے ہونا، یہ کافی سوالات اس میں بھی کافی مہم ہیں، کئی سوالات ہیں جو کہ غور فرما رہے ہیں تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار بھی، پولیٹیکل انالسٹ بھی، کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ باجوہ صاحب کو ہی کیوں بلایا، اور باقی ریٹائرڈ آرمی چیف، ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ کیوں نہیں تھے، اور جنرل احسان جو ہیں وہ کیوں نہیں تھے، جنرل بیگ صاحب ہیں، اور باقی جنرل راحیل شریف صاحب ہیں، باقی دیگر ہمارے ریٹائرڈ جو ہیں جرنیل موجود ہیں، وہ کیوں نہیں تھے۔ بہرحال یہ کویشچن رہے گا، اور اسی لیے اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کوئٹہ کا وزٹ کیا جی، اور کوئٹہ کے وزٹ میں کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسروں سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب جو ہے یہ غور سے سنیے گا، یہ مختلف انداز میں یہ کراس دا بورڈ ایک میسج دے رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پیغامات دیے انہوں نے مختلف لوگوں کو۔ انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف نے کہ روایتی اور غیر روایتی آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، نمبر 1، اور 5th جنریشن وارفیئر سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرنے پر بھی زور دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ ظاہرہ کوئٹہ میں گئے تھے، وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، تو جنرل آصف غفور صاحب ہیں، وہ ہیں کور کمانڈر کوئٹہ بلوچستان، وہ DTISPR تھے، اور انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی، ان کے دور میں پالیسی بنی تھی، تو اس پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پالیسی کی وجہ سے اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے سوسائٹی میں۔ عمران خان صاحب ایک طرف کام کر رہے تھے، دوسری طرف آصف غفور صاحب کر رہے تھے، اویئرنیس کافی آ گئی اور گلیمرائز بھی کیا گیا اور بہت زیادہ۔ لیکن اس کے بعد جب جنرل آصف غفور صاحب جب تبدیل ہوئے، جب بابر افتخار آئے، تو پالیسی تبدیل ہو گئی، اور اس بدلتی ہوئی پالیسی کے تیاری میرا خیال پہلے سے نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ جی آرمی چیف نے روایتی غیر روایتی آپریشن تیاریاں برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، اور 5th جنریشن وارفیئر سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرنے پر بھی زور دیا، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ابھی بھی یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، اس کو ابھی یہ موجود ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس پہ کام جاری ہے، اور کوئی لسٹیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آرمی چیف نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ یہ 9 مئی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ، اور کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان کسی قسم کی خلیج وہ ہر کوشش ناکام بنائیں گے، اور عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی خواہش مند کامیاب نہیں ہوں گے۔
تو اس میں آسان کوشچن ہے جی، مسلح افواج اور پاکستان کی عوام میں کبھی بھی خلیج پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 71 میں بھی خلیج پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے، ہر شخص کے پاس ٹیلی فون ہے، تقریباً اس وقت پاکستان میں 19 کروڑ پاکستانیوں کے پاس اپنا موبائل فون ہے، جبکہ ٹوٹل آبادی ہے 25 کروڑ، تو 19 کروڑ آپ ریشو نکال لیں کتنا بنتا ہے، 19 کروڑ عوام کے پاس موبائل فون ہے جو موبائل یوز کرتے ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے چیزیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، بہت جلدی پتہ چل جاتی ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، نیٹ پہ جائیں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی خلیج پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی، عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کے خواہشمند کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہے۔ اگلا جملہ بڑا زبردست ہے جی، وہ میننگ فل ہے، بامانی۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے اپنی منفرد محبت سے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں عدم استحکام کرنے کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آرمی چیف نے کہا، اب یہ دوبارہ غور سے سننے والی بات ہے، کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے، اور پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اہل پاکستان کی بے مثال حمایت سے پاک فوج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جی، یہ خاص طور پہ بات بڑی ہی میننگ فل بات تھی، بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر تو 9 مئی کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ انفارمیشن شیئر کر لینی چاہیے، وہ زیادہ اچھا ہے، اور اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یا عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی چیز ملی ہے تو اس کو شیئر کرنا زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے انڈائریکٹلی کنوے کرنے کی، کیونکہ اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پاکستان کے عوام بندے توڑے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام ابھی نہیں توڑے گئے، کیونکہ وہ ٹوٹنے والے ہیں نہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے جب ان کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر جب آئے گا ان کے سامنے تو وہ اپنا غم و غصہ، اپنی جو 13 ماہ 14 ماہ 15 ماہ کی جو ہے وہ سارے کے سارے نکال لیں گے، اور حکومت کے پاس کل ملا کے بچے ہیں اس وقت 75 دن، 75 روز کے بعد یہ حکومت خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک الیکشن کا کوئی موڈ نہیں ہے، الیکشن کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی گئی، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، تو دال میں ابھی بھی کچھ کالا نہیں بلکہ کافی کچھ کالا ہے، اور دوسری جانب نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا، ترین گروپ، علیم گروپ، آن گروپ اور دیگر گروپس، مختلف گروپس سارے کے سارے جمع ہیں، کسی کے پاس 10 بندے ہیں، کسی کے پاس 15 ہیں، کسی کے پاس 19 ہیں، کبھی کچھ ہیں، تو وہ سب کے سارے جمع ہیں، اور ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے اس کے لیے لوازمات جمع کیے جا رہے ہیں، حالانکہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک پروسیس کے ساتھ بنتی ہے، لیکن پاکستان میں جی پولیٹیکل پارٹی آرڈر پہ تیار کی جاتی ہے، اور آپ آرڈر دیں آپ کو پولیٹیکل پارٹی مل جائے گی، آرڈر دیں پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا، اور یہ المیہ جب تک ختم نہیں ہوتا، اس طرح کے المیہ، تب تک پاکستان خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جی یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔